شہباز گل سے اس کا جواب لے لیں جو انہوں نے دیا نہیں ہے. شہباز صاحب وہ سوال ابھی باقی ہے کہ غیر منتخب لوگ جو ہیں وہ حاوی ہو گئے, منتخب لوگوں کو پیچھے دھکیل دیا, یا منتخب لوگ کچھ کر ہی نہیں پائے؟ دیکھیے ندیم صاحب, کیونکہ آپ نے وہ پہلے بات دوسری طرف چلی گئی, اس کا جواب سمپل یہ ہے کہ پرائم منسٹر کے پاس آئین میں اختیار ہے. پرائم منسٹر نے آئینی طور پر اپنے ایڈوائزرز اور اسپیشل اسسٹنٹ چننے ہیں. وہ کوئی بھی پرائم منسٹر ہو, آئین ان کو ایک اختیار دیتا ہے. اگر تو انہوں نے آئین کے خلاف یا قانون کے خلاف کوئی کام کیا ہے تو وہ آپ بتائیے. اب اس بات سے آگے چلے جاتے ہیں کہ کس کو سلیکٹ کیا, کس کو نہیں کیا. اپنی کابینہ میں انہوں نے کس بندے کو کیا رول دیا. تو پہلی بات تو یہ طے ہو گئی کہ ایڈوائزر یا اسپیشل اسسٹنٹس کسی کو بھی انہوں نے لیا تو وہ قانون کے خلاف نہیں لیا. آئین انہیں اختیار دیتا ہے, انہوں نے اپنا اختیار استعمال کیا. سر انہوں نے غیر اپنی قانونی کا تو بیٹی میں کو نے سوال ہی کسی نہیں کیا. میں نے تو پروگرام کی پوچھا کہ کیا چیئرپرسن نہیں بنا منتخب دیا. لوگ کام کرنے جی میں میری ناکام ہو گئے تھے اس لیے غیر اب جواب منتخب دے کو لوں. لایا گیا, یہ سوال ہے؟ نہیں, میں آپ کو جواب دیتا ہوں. نہیں, ایسا نہیں ہوتا. یہ بات تو نہیں ہوتی کہ منتخب لوگ ناکام ہو جاتے ہیں تو اس لیے. اب اگر میں یہ کہوں کہ جو آپ سے پہلے 8 بجے کا یہاں سلاٹ کرتے تھے, کیا وہ ناکام ہو گئے تھے تو ان کو ہٹا کر آپ کو لایا گیا؟ ایسا نہیں ہے. ہر بندے کی ایک اپنی قابلیت ہوتی ہے. اس کا مطلب یہ تھوڑی ہے کہ اگر آپ کل کو کسی اور شو پہ 10 بجے کو آپ کو ٹیلی ویژن لیتا تو جو وہاں پہ 10 بجے شو کر رہے ہیں وہ بہت ہی ماٹھے اینکر ہیں اور وہ ناکام ہو گئے تو ان کو ہٹا کے لیا گیا. پریورٹیز ہوتی ہیں, پریفرنسز ہوتی ہیں, ہر بندے کی ایک سکل سیٹ ہوتی ہے اور آپ اس کو وہاں پر پلیس کرتے ہیں. اب بہت سارے سر لوگ جو جو ہیں وہ پارلیمانی نظام دوسروں ہے کو اس میں ایسی لوگوں باتیں کو کہہ منتخب دیتے ہیں کر جس سے کے قومی اسمبلی میں اور سینٹ میں اس لیے جاتے ہیں وہ کہ وہ لوگوں کو ڈلیور کریں گے, وہ حکومت بنائیں گے, حکومت سازی کریں گے. اگر سکل سیٹ نہ ہو تو آپ 1-2 بندے لے لیتے ہیں, لیکن یہ تو نہیں ہوتا نا کہ آپ 15-20 لوگ جو ہیں وہ منتخب لوگوں کے اوپر, جو 150 لوگ ہیں ان کے اوپر بٹھا دیں. آپ کی جماعت کے اوپر تو ابھی یہی صورتحال ہے. آپ کے 27 فیڈرل منسٹر جو ہیں وہ 27 کے 27 جو ہیں وہ اگر آپ غور کر لیجئے تو وہ آپ کے 27 فیڈرل منسٹر جو ہیں وہ الیکٹڈ ہیں سر ڈائریکٹ. کتنے ہیں جو اس کے بعد آگے چلتے ہیں معاونین آپ. خصوصی اور وزیر اعظم کے مشیر اس وقت کتنے ہیں؟ ٹوٹل مجموعی تعداد غیر منتخب لوگوں کی کتنی ہے؟ کوئی غیر منتخب اب میں بتا نہیں سکتا ایگزیکٹلی گن کے, لیکن 14-15 ہوگی. اور ادھر 27 لوگ جو ہیں وہ آپ سر کے کچھ بڑھا لیں فیڈرل کے منسٹرز ہیں. تعداد کچھ بڑھا لیں, اچھا کچھ تعداد بڑھا لیں, کیونکہ اس وقت جو کی نہیں, اتنے ہوں گے منسٹریز نا ہیں اس اسٹیٹ میں آپ کی منسٹر. نہیں, فائنانس آپ کو سر لگ رہا فہرست ہے, آ آپ کو جاتی لگ ہے. رہا ہے, تو فائنانس حفیظ شیخ صاحب کے پاس ہے آپ جو کو لگ جنرل رہا ہے. پرویز مشرف کے ساتھ بھی تھے, پھر آصف زرداری صاحب کے ساتھ بھی تھے. وہ کیئر ٹیکر پرائم منسٹر بننے کی بھی انہوں نے الیکشن کے وقت نون لیگ کے ساتھ کافی پنگیں بڑھائیں, سپورٹ نہیں مل سکی. پھر اب وہ دیکھیے میری عمران بات خان کے سنیے, بھی وزیر میری بات خزانہ سنیے ہیں. ندیم صاحب. تو آپ کے پاور سیکٹر کے اندر ندیم بابر صاحب ہیں جو دوسری بڑی منسٹری ہے, ہی از دی موور اینڈ شیکر. تو مجھے لگتا یہ ہے کہ جو منتخب لوگ ہیں وہ آپ نے اس میں سائڈ لائن مسئلہ کر کیا دیے, ہے؟ آئدر مطلب دے ور اگر پرائم انیبل ٹو منسٹر کو یہ ڈلیور لگتا ہے, اگر یا ان ندیم میں وہ صاحب اسکل پرائم سیٹ منسٹر نہیں کو تھا. یہ لگتا ہے, اگر پرائم منسٹر کو یہ لگتا ہے کہ یہ پرٹیکولر پرسن جو ہے فلاں جگہ پر بہتر پرفارم کرے گا تو اس میں کچھ غیر آئینی ہے, کچھ غیر قانونی ہے, کچھ بددیانتی ہے, کچھ مجھے بتا دیجئے 19 کرپشن لوگ ہے ہیں اس سر, میں. مسئلہ کیا ہے؟ 19 اور لوگ اگر ہیں, آپ کی چوائس پہ لگنا 19 ہے تو لوگ پرائم ہیں منسٹر ایسے آپ کو ہونا چاہیے تھا, ان کو تو نہیں جو ہونا چاہیے تھا. ایڈوائزرز پھر ہیں یا پرائم منسٹر کے ایسے پی ایمز ہیں. تو 19 لوگوں میں سے کتنا انکم ٹیکس ادا کرتے ہیں اب ان میں بہت سارے پاکستان پولیٹیکل میں؟ لوگ بھی ہیں. اب اس میں بہت سارے پولیٹیکل لوگ بھی ہیں. ابھی میں بتاتا سر ہوں. یہ اب 19 مجھے لوگ بتائیے کتنا کہ انکم اگر ٹیکس ادا یہ کرتے ہیں راجہ صاحب پاکستان جو میں؟ ہیں ان کی کوئی 2-4 ہزار ووٹ سے حفیظ یہ شیخ ہار صاحب جاتے کتنا انکم تو ٹیکس کیا ادا آپ ان کرتے کو ہیں سر عوامی آدمی پاکستان نہ میں؟ کہتے گل راجہ صاحب, صاحب کو؟ شہباز گل صاحب, سر اب حفیظ بات بھی شیخ تو صاحب سن لینا پاکستان میں ندیم کتنا صاحب. اگر انکم تو ٹیکس ادا آپ نے کرتے آگے ہیں؟ سے آرگومنٹ کرنا تو مجھے یہاں آنے کی تو ضرورت نہیں تھی نا. آپ سوال کریں گے جواب دینے دیں. حفیظ ابھی شیخ آپ نے صاحب 19 کہے تو میں جواب دینے لگا ہوں, آپ نے پھر آرگومنٹ شروع کر دیا. حفیظ شیخ صاحب اب آپ پاکستان میں جواب بھی کتنا سنیے انکم اگر مجھ ٹیکس سے ادا آپ نے کرتے ہیں؟ سوال کیا. آپ اس میں عثمان ڈار ہیں, ووٹ لیے 1 لاکھ کے قریب انہوں نے ووٹ لیا. عثمان ڈار نے نہیں جیت سکے, اسپیشل اسسٹنٹ ہیں. بابر اوان ہیں, الیکٹڈ رہے, سینیٹر رہے, الیکشن لڑتے ہیں, وہ بھی ایڈوائزر ہیں ان کے. اس طرح اور بہت سارے دوست ہیں جو الیکشن لڑے لیکن نہیں ہو سکے, اور کچھ انہوں نے لیے جو ان کو لگتا ہے. مثلا زلفی بخاری نے پورے کا پورا الیکشن لڑا اسلام آباد کا, ان کا وہ ایک انہوں نے پراپر پولیٹیکل کیمپین رن کی ان کی جگہ کے اوپر. میرے خیال میں تو وہ پورے کے پورے پولیٹیکل, صرف ان کا نام نہیں تھا, باقی سارا اچھا, کام تو وہی کر رہے تھے. تو آپ کی خدمت میں مجھے دوسرے سوال عرض کا بھی یہ ہے جواب دے دیں کہ اگر آپ کو کہ کوئی یہ چہرہ جو پسند یا ایڈوائزرز ناپسند, اور آپ کا ایسے مطلب میں پی کسی کی ایمز بات کر ہیں, رہا ہوں, آپ کی اسپیسیفک نہیں. یہ جو ایڈوائزرز اور ایسے پی جی جی ایمز ہیں یہ کتنا انکم ٹیکس ادا کرتے ہیں اور کتنے ڈیول نیشنل ہیں؟ کیا اس کا مجھے جواب دے دیں گے؟ یہ آپ مجھے پہلے بتا دیتے تو میں نمبر لے آتا. میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں, میں ڈوئل کل نیشنل نہیں ہوں, کل اور میں اپنے تمام اثاثے دے چکا ہوں جو بھی میرے پاس ہے. تو سر میں نے اگر تو انکم آپ مجھے ٹیکس کا پہلے سوال بتا کیا دیتے تو سب کی انفارمیشن لے آتا.
سر کل جی دے تو دیجیے گا، انکم کل ٹیکس میں بھی دوبارہ دیتے اس پہ ہوں گے نا، پروگرام جیسے کر لوں بابر گا۔ اعوان صاحب وکیل ہیں، انکم ٹیکس دیتے ہوں گے، عشرت سر بابر اعوان صاحب العباد تو ہیں، رہتے ادھر ہے نا وہ سر؟ اپنا انکم ٹیکس دیتے ہوں گے۔ سر وہ تو جی رہتے ادھر ہے، تو لیکن اگر آپ کسی کو دبئی یا لندن سے بلائیں گے تو تو آپ ایک کو دو لوگ پوچھنا ہیں نا پڑے ایسے، گا کہ جو آپ ایک انکم دو ٹیکس لوگ ہیں نا پاکستان جن میں کے ادا بارے میں آپ کرتے ہیں اور سوچ رہے آپ کی ہیں، نیشنلٹی ان کو پاکستانی ہے بلا یا کے نہیں ہے؟ پوچھیے کیا کہہ رہے ہیں جی، سر اگر کسی کو دوبارہ باہر بتائیے۔ سے بلائیں گے تو آپ کو جواب پوچھنے کا تو حق ہونا چاہیے کہ آپ پاکستان میں انکم ٹیکس ادا کرتے ہیں، یا آپ پاکستان کے فائنانس منسٹر ہیں تو آپ آپ نے پوچھنے کا پچھلے حق 5 ہے، سال کتنا انکم ٹیکس ادا کیا ہے، اور آپ کی نیشنلٹیز جو ہیں آپ کی اہلیہ کی، وہ میں نے کب پاکستانی کہا ہیں آپ یا کو کہ باہر آپ کی ہیں؟ نہیں یہ پوچھ سوال تو سکتے؟ پوچھنے کا حق ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے؟ کا بالکل مکمل حق ہے سر، اور اگر آپ مجھے پہلے بتاتے تو میں پوچھ کے آپ کو جواب دیتا، یا آپ ان کو انوائٹ کر لیں اپنے سر شو پہ، کل وہ آ کے کل آپ کو کل جواب دیں بتا گے۔ دیجیے گا سر، آج تو لیکن ریئیکشن ایسے ٹائم نہیں، کل پھرگتی بتا دیجیے گا۔ آپ